رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ جس کے دل میں زیارت سید الشہداء کی تمنا ہے، میرے ساتھ مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین، وجاہد بالسیفین وصلی الی القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، وجعلنا من الباکین علی مصاب الحسن والحسین والتسعۃ من ذریۃ الحسین، والصلاة والسلام علی اشرف الکونین رحمۃ للدارین جد الحسنین، اعنی ابا القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک درود پڑھیے محمد وعلیہ اذان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب شہادت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ خدا بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خدا حاضرین کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خدا ہماری اس عزاداری کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا چلوں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت کا ترجمہ یہ ہے ومن قتل مظلوما، ہر وہ شخص کہ جسے مظلوم حالت میں قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس مظلوم اور مقتول کے ولی کو، اس کے وارث کو صاحب اقتدار بنا دیا، ہم نے صاحب سلطان بنا دیا۔ اب یہ اپنے مظلوم عزیز کے قرابت دار کے قتل کا انتقام لے سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، یہ ہرگز
قتل میں زیادتی سے کام نہ لے، مطلب جو مقتول ہے فقط اسی کو قتل کرے، حد سے نہ بڑھے۔ پھر آیت کہتی ہے انہو کانا منصورا، بے شک یہ جو ولی ہے نا، کہ جو قاتل سے انتقام لے رہا ہے، خدا اس کا مددگار رہے گا، یہ منصور رہے گا، اس کی نصرت کی جائے گی۔ آیت میں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک ہے مقتول و مظلوم اور دوسرا ہے منصور، کہ جو اس مقتول کا ولی ہے۔ توجہ ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ قتل ہوتے ہیں، ان کے بہت سے ولی ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا خون جو اس دنیا میں بہا اور سب سے بڑا انتقام جو لیا جائے گا، میرے پانچویں سرکار حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں ومن قتلا مظلومن سے مراد میرے جد حسین ہیں، اور وہ جو ان کا ولی ہے کہ جسے سلطان بنایا گیا، کہ جو قتل کا انتقام لے گا، کہ جس کی نصرت خدا کی جانب سے کی جائے گی، کہ جو منصور ہوگا وہ ہمارے آخری فرزند، خدا کی آخری حجت قائم آل محمد ہیں۔ اور اسی آیت کے ترجمے اور معصوم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی اس تفسیر کو بیان کر کے میں اپنے موضوع تک آ گیا۔ آج کی گفتگو کا موضوع آقا حسین اور آقا امام زمان کا تعلق ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا جو قوی ارتباط ہے، جو گہرا تعلق ہے ان دونوں شخصیات کے درمیان، اس میں سے ان تعلقات میں سے، ان روابط میں سے فقط ایک تعلق کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یوں تو بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور جیسا ارتباط، جیسا تعلق میرے تیسرے امام اور 12ویں امام میں نظر آتا ہے۔ نہیں عزیزوں، اس جملے کو کہنے سے پہلے ایک اور جملہ سنتے چلیے تاکہ بات کا صحیح مفہوم میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں آئے۔ یوں تو اگر آل محمد کے وجود اقدس کو دیکھا جائے تو اس وجود کے دو جنبے ہیں، دو حیثیتیں ہیں، دو کنارے ہیں۔ ایک نورانی جنبہ ہے اور ایک جسمانی جنبہ ہے۔ وہ نور کے جسے خدا نے دنیا میں بھیجا تو ایک جسم ظاہری کے پیکر میں ڈھال کر بھیجا، تو ایک نورانی جنبہ ہے، ایک جسمانی جنبہ ہے۔ اگر نورانی وجود کو دیکھا جائے تو کبھی کسی میں کوئی فرق نظر نہیں آ سکتا۔ جو ہے اگر وجود نورانی کی طرف نگاہ کی جائے تو اولنا بھی محمد ہیں، اوسطنا بھی محمد ہیں، آخرنا بھی محمد ہیں، کلنا محمد ہیں۔ تو اگر کوئی وجود نورانی کے اعتبار سے محمد اور آل محمد میں سے کسی بھی ذات کو دوسری سے جدا سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے آل محمد کو سمجھا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ ہے وجود نورانی، یہ ہے جنبہ نورانی۔ لیکن ایک جنبہ بشری بھی ہے کہ جس وجود ظاہری سے ان ہستیوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے۔ اب دنیا کے ظاہری حالات کے اختلاف سے ہر امام کی سیرت میں کچھ نہ کچھ مختلف نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے؟ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ بات مشکل تو نہیں ہے؟ میرے ساتھ بولتے چلے جائیے گا تو مجھے احساس رہے گا کہ میری بات اپنے نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے، بزرگان بہتر جانتے ہیں۔ اگر توجہات آمادہ ہیں، آخری شخص تک سماعت متوجہ ہیں تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد والے۔ اس وجود ظاہری کے اعتبار سے، اس ظاہری دنیا کے اعتبار سے میرے تیسرے امام اور میرے 12ویں آقا کی حیات طیبہ میں بہت گہرے تعلقات ہیں، بہت گہرے روابط ہیں جو باقی ائمہ میں نظر نہیں آتے، ان کی حیات، ان کی سیرت میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا تعلق کیا ہے؟ بہت فقط اشارہ کر کے چلوں گا، اگرچہ بہت تفصیل ہے اس موضوع میں۔ پہلا تعلق کیا ہے کہ خدا نے منتقم کربلا کو شاہ کربلا کی نسل میں رکھا۔ یہ ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور اس پر بڑی تفصیل بیان ہو سکتی ہے، لیکن گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا اہم ترین تعلق
وہ کیا ہے کہ خدا نے 12ویں آقا کو تیسرے امام کا منتقم قرار دیا۔ ہم جانتے ہیں عزیزوں، بڑی ہی لطیف بات ہے کہ جب 12ویں آقا ظہور فرمائیں گے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ جب میرے مولا کا ظہور پرنور ہوگا، خدا ہم سب کی آنکھوں کو وہ منظر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب میرے مولا کا ظہور ہوگا تو ظہور کس مقصد سے ہے، کس ہدف سے ہے؟ یملأ الارض قسطا، کوئی بھی جواب دے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، روئے زمین کو، مکمل روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے آئیں گے۔ فقط مسلمانوں کے تو نہیں ہے نا 12ویں امام، فقط شیعوں کے تو نہیں ہیں، روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے آئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب ظہور فرمائیں گے تو مولا کا نعرہ انسانیت کے نام پر نہیں ہوگا، مولا کا نعرہ اپنے نانا رسول اللہ کے نام پر بھی نہیں ہوگا، آل محمد کے نام کا نعرہ نہیں لگائیں گے میرے 12ویں امام۔ میرے 12ویں امام کا شعار کیا ہوگا؟ اپنے جد حسین کے نام پر، یا لسارات الحسین، جب نام لیں گے تو حسین کا لیں گے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہے یا لسارات الحسین کا؟ حسین کا انتقام لینے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ اور جانتے ہیں اس نعرے پر کون کون امام کے ساتھ ہوگا؟ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ایام عزا کی ابتدا میں سنتے ہیں ابن شبیب اور امام رضا کا مکالمہ، سب نے سن رکھا ہے نا، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اگر کسی بات پر رونا آئے تو میرے جد حسین پر رویا کرو، فإن البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، کیونکہ میرے جد حسین پر گریہ کرنا بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور ایک موقع پر امام رضا فرزند شبیب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فرزند شبیب، ان سرک ان تکون معنا فی الغرف المبنیۃ لنا، اللہ اکبر، اے فرزند شبیب، اگر چاہو، اگر خواہش رکھتے ہو کہ جنت میں ان مقامات میں ہو کہ جو ہم آل محمد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا آسان امام نے ہمیں ایک مرحلہ، ایک عمل بتایا۔ اگر جنت میں ہمارے ہمراہ رہنا چاہو تو کیا کرو؟ متی ما ذکرت الحسین، جب بھی حسین کو یاد کرو تو ایک جملہ کہو۔ وہ کیا جملہ ہو؟ یا لیتنی کنت معک فافوز معک، اے فرزند رسول، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اپنی زندگی کی عادت بنا لیجئے اس جملے کو، جب آقا حسین کی یاد آئے، جب مجلس میں آ کر بیٹھے، جب فرش عزا پر آئے، یا لیتنی کنت معک فافوز معک، اللہ اکبر۔ لیکن روایت آگے بڑھتی ہے، پھر امام رضا فرزند شبیب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرزند شبیب، وَلَقَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ 4,000 مَلَكًا، اے فرزند شبیب، قتل حسین کے دن روز عاشور آسمان سے 4,000 فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے خدا سے حسین کی نصرت کی مدد مانگی، نصرت کے لیے اجازت مانگی، لیکن مصلحت الہی تھی، یہ خدا اور بندے کا ایسا معاملہ تھا کہ بیچ میں کسی کو آنے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر! ان فرشتوں کو نصرت حسین کا اذن نہیں ملا، کیا ہوا؟ کیا واپس چلے گئے؟ نہیں، اے فرزند شبیب، یہ فرشتے آج بھی قبر حسین پر موجود ہیں۔ کس کیفیت میں؟ شعث غبر، غبار آلود حالت میں ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حسین کے پر گریہ کرتے رہتے ہیں اور زائرین حسین کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو یہ 4,000 فرشتے قائم کے مددگاروں میں ہوں گے۔ زمین پر اترے تھے حسین کی نصرت کے لیے، لیکن مدد قائم کی کریں گے۔ اور پھر ان کا نعرہ کیا ہوگا؟ یا لسارات الحسین، ان فرشتوں کا نعرہ بھی قائم کے ساتھ ہوگا، اے حسین کا انتقام لینے والوں ہمارے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ ذرا ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ قائم آل محمد کا اپنے جد حسین سے ایک تعلق کیا ہے کہ میرے مولا اپنے جد حسین کا انتقام لیں گے، اور نعرہ بھی اپنے جد حسین کے نام کا لگائیں گے، یا لسارات الحسین، اللہ اکبر۔ اور بات آگے بڑھتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ امام حسین کا قتل کس ہجری میں ہوا؟ 61 ہجری میں ہوا۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ 1492
42 ہجری، تقریباً 1400 برس گزر چکے ہیں۔ امام زمانہ کون ہیں؟ منتقم خون حسین ہیں۔ بدلہ کس سے لیا جاتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی تھی، فلا یسرف فی القتل، قتل میں اسراف نہ ہو، جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملے۔ تو 1400 برس گزر گئے، قاتلان حسین تو واصل جہنم ہو گئے۔ تو اب جب میرے مولا کا ظہور ہوگا تو کس سے خون حسین کا انتقام لیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کے مزاج کے مطابق باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، روایات پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہات میرے ساتھ رکھیے گا۔ سوال واضح ہو گیا، قاتلان حسین واصل جہنم ہو گئے۔ نہیں معلوم، یا خدا جانے یا حجت خدا جانے کہ میرے وقت کے امام کا ظہور کب ہوگا۔ ہم تو فقط دعا کرتے ہیں خدا ظہور میں تعجیل فرمائے، لیکن جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو کس سے خون حسین کا انتقام لیں گے؟ اس سوال کا جواب آج کی مجلس میں پیش کروں گا اور پھر گفتگو اور زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ اگر سوال واضح ہے، جواب سننے کے لیے توجہات آمادہ ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے حضرت حجت کی عظمت پر۔ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو قتل حسین کا انتقام کس سے لیا جائے گا؟ سوال واضح ہے، جواب چند مراحل میں بیان ہوگا۔ پہلا مرحلہ پہلی روایت، اور ممبر اہل بیت ہے، ممبر رسول اور ممبر حسین ہے، روایت کے علاوہ کچھ بیان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ہیں، متوجہ ہیں؟ پہلی روایت کس زبان سے؟ اسی زبان سے کہ جسے رسول نے اپنی زبان چسائی، کسی اور سے نہیں۔ جس ہستی کا معاملہ ہے اس کی زبانی روایت پیش کر رہا ہوں۔ روایت ہے امام سجاد سے، اور انہوں نے یہ روایت اپنے بابا آقا حسین سے بیان کی۔ روایت کیا ہے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں، ان ابی الحسین ما نزل منزلا ولا ارتحل عنها الا ذکر یحیی بن زکریا، کہ میرے بابا حسین جب کربلا کی طرف سفر فرما رہے تھے تو کوئی منزل ایسی نہیں آئی کہ جس پر مولا تشریف فرما ہوئے ہوں یا جہاں سے سفر کا آغاز کیا ہو، لیکن ایک ہستی کو یاد کرتے تھے۔ وہ کون سی ہستی تھی؟ نبی اللہ یحییٰ بن زکریا۔ ہر موقع پر، ہر قدم پر آقا حسین نبی اللہ یحییٰ کو یاد کرتے رہے۔ اور یہ بھی ایک مختلف موضوع ہے کہ انبیاء میں ایک نبی ہے یحییٰ کے جس کے قتل میں، جن کے مصائب میں وہ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں آقا حسین سے۔ یہ مختلف موضوع ہے۔ امام حسین ہر منزل پر نبی اللہ یحییٰ کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب اپنے بیٹے سید سجاد کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے، اے بیٹا سید سجاد، نبی اللہ یحییٰ کا قصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک باغیہ خاتون چاہتی یہ تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بادشاہ وقت سے کرا دے۔ اب میں کیا کروں، روایت ہے مجھے ممبر سے پیش کرنی ہے۔ چاہتی یہ تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بادشاہ وقت سے کرا دے۔ بادشاہ اس وقت کا سمجھدار تھا، اس نے اپنے مشیروں میں نبی اللہ یحییٰ کو بھی رکھا ہوا تھا۔ اس بادشاہ نے نبی اللہ یحییٰ سے مشورہ کیا کہ کیا اس خاتون کی بیٹی سے رشتہ کیا جائے۔ نبی اللہ یحییٰ علم غیب رکھتے تھے، گھروں کے حالات جانتے تھے۔ اس بادشاہ کو مشورہ دیا، نہیں یہ اچھے کردار کی نہیں ہے، اس سے رشتہ نہیں کیا جائے۔ اس خاتون تک یہ بات پہنچ گئی کہ بادشاہ نے رشتے سے جو انکار کیا ہے وہ نبی اللہ یحییٰ کے کہنے پر اور ان کے مشورے پر کیا ہے۔ اب اس خاتون نے ایک جال بچھایا، ایک چال چلی، کسی محفل میں، کسی خوشحالی میں اپنی بیٹی کو سجا سنوار کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور اب بادشاہ کو اس کی خوبصورتی سے بادشاہ مشہور ہو گیا۔ میں کیا کروں، میں پہلے بزرگان سے معذرت کر چکا ہوں، روایت کا حصہ ہے، مجھے پیش کرنا ہے ممبر سے۔ بادشاہ مشہور ہو گیا اور اب خود شادی کی دعوت دی اور سوال کیا کہ ماں مہرک، تیرا حق مہر کیا ہوگا؟ تو اس جوان خاتون نے، اس کی بیٹی نے کیا کہا حق مہر میں؟ رأس یحییٰ بن زکریا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان بربادی پہ اتر آئے، جب انسان سرکشی پہ اتر آئے تو تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے۔
میں اپنے حق مہر میں نبی اللہ یحییٰ کا سر چاہتی ہوں۔ میرا سوال ذہن میں ہے نا کہ جب فرزند رسول آخری حجت تشریف لائیں گے تو کس سے انتقام لیں گے؟ یہ مقدمات ہیں، یہ تمہید ہے، میں جواب تک لانا چاہ رہا ہوں۔ بادشاہ ہڑبڑا گیا، پوچھا کیا کوئی اور حق مہر نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگی نہیں اور کوئی حق مہر نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اللہ کے نبی یحییٰ کا سر چاہیے مجھے حق مہر میں۔ اب یہاں امام حسین نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور اس جملے کو محسوس کیجئے گا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ الْمَلِكُ إِذَا كَذِبَ فِيهِمْ قَدْ عُزِلَ عَنْ مُلْكِهِ۔ بنو اسرائیل کی قوم جیسی بھی تھی، ان میں ایک عادت تھی کہ اگر ان کا بادشاہ جھوٹ بولتا تھا، ان کا حاکم جھوٹ بولتا تھا تو اسے حکومت سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ آج کل تو جو تک نہیں رہتی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو اب بادشاہ جھوٹا وعدہ بھی نہیں کر سکتا، یا تو اسے عقد کرنا ہے، نتیجتاً قتل نبی اللہ کا گناہ اپنے سر لینا ہے، یا تو اسے اپنی اس عشق کو ترک کرنا پڑے گا۔ بہرحال شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور عقد کر لیا اور اس عقد کے حق مہر کے طور پر نبی اللہ یحییٰ کو قتل کر دیا۔ امام حسین، ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی ہے، امام حسین اکثر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے ان من ہوان الدنیا علی اللہ ان یحدی رأس نبی اللہ الی بغی۔ دنیا خدا کی نگاہ میں کتنی پست ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا، نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم دنیا کی نعمتوں سے کیوں محروم ہیں؟ جبکہ وہ فلاں کافر ہے، وہ فلاں اہل بیت کو نہیں مانتا، مگر دنیا اس کے قدموں میں جمع ہے۔ اس سوال کا جواب امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ میں اس دنیا کی پستی پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کٹا ہوا سر ایک بدقماش خاتون کو مہر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اس دنیا کی خدا کی نگاہ میں کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی منزلت ہوتی تو یہ دنیا سب سے پہلے اللہ کے انبیاء کے قدموں میں آ جاتی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یا آل محمد کا اسلوب گفتگو ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ بادشاہ نے نبی اللہ یحییٰ کو قتل کر دیا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ سوال ذہن میں ہے نا؟ بادشاہ نے جب نبی اللہ کو قتل کر دیا تو اس کے نتیجے میں خدا کا عذاب آیا، اور عذاب کیا آیا کہ ایک ظالم بادشاہ بخت النصر ان کے شہر پر حملہ آور ہوا اور سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اپنی حکومت بنا لی۔ اب واقعے کی بہت ساری تفصیل کو میں چھوڑتا ہوا اپنے موضوع سے مرتبط مرحلے تک آ جاتا ہوں کہ اس شہر میں ایک بڑھیا تھی اور شہر میں ایک مسئلہ بھی تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ نے پورے شہر کو تہس نہس تو کر دیا، شہر پر حملہ تو کر دیا، لیکن شہر میں وہ جگہ کہ جہاں پر نبی اللہ یحییٰ کو دفن کیا گیا تھا، روایت کے جملے وَكَانَ دَمُهُ يَغْلِي، نبی اللہ یحییٰ کا خون جوش مارتا رہتا تھا۔ قوم بار بار مٹی ڈالتی، وہ خون اقدس، وہ خون ناحق بار بار زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا۔ اب وہ بڑھیا جو شہر کی سب سے تجربہ کار خاتون تھی، بادشاہ نے اسے طلب کیا اور اس سے مشورہ مانگا کہ اس جوش مارتے خون کو کیسے دبایا جائے۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا۔ بڑھیا کہتی ہے کہ اے بادشاہ، یہ کوئی عام خون نہیں ہے، یہ نبی اللہ کا خون ہے کہ جسے ناحق بہایا گیا ہے۔ جب تک اس خون پر خون نہ بہایا جائے، جب تک اس خون کا انتقام نہ لیا جائے، یہ ایسے ہی جوش مارتا جائے گا۔ اب یہ خدا کے عذابوں میں سے ایک عذاب تھا۔ بادشاہ نے اس شہر کے لوگوں کو کہ جو قتل یحییٰ پر خاموش رہے تھے، بادشاہ نے اس شہر کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن خون جوش مارتا گیا، یہاں تک کہ وقد قتل 70,000 رجلا، بادشاہ نے جب 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا تب جا کر خون یحییٰ کو چین آیا۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ اب امام حسین اپنے بیٹے سید سجاد کو مخاطب کرتے ہیں۔ نہیں معلوم کیا وجہ رہی ہوگی، شاید ڈھارس بندھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں واللہ یا ولدی یا علی، اے میرے بیٹے علی، خدا کی قسم، ان دمی یبقا یغلی، مجھ حسین کا خون بھی جوش مارتا رہے گا، گرم رہے گا،
اس خون کی گرمی لوگوں کے دلوں میں رہے گی یہاں تک کہ میری نسل میں سے میرا بیٹا قائم ظہور فرمائے گا وَيَقْتُلُ عَلَى دَمِ 70,000 رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَفَرَةِ وَالْفَسَقَةِ، اور میرا بیٹا مہدی اس خون کا انتقام لینے کے لیے 70,000 کافروں، منافقوں اور فاسقوں کو قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ نتیجہ یہاں تک کیا ہوا کہ حضرت حجت جب تشریف لائیں گے تو 70,000 لوگوں کو کہ جن کی صفت کیا ہوگی؟ 3 صفات ہوں گی، یا تو کافر ہوں گے یا منافق ہوں گے یا فاسق ہوں گے، انہیں خون حسین کے انتقام میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن ابھی بھی بنیادی سوال باقی ہے نا مومنین کے اذہان عالیہ میں، ان 70,000 کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں قتل کیا جا رہا؟ ان 70,000 میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ اسی سوال کا جواب لینے راوی در اہل بیت پر پہنچا، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ راوی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، مولا یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہیں حضرت حجت ظہور فرمانے کے بعد خون حسین کے انتقام میں قتل کریں گے؟ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، آپ کے مزاج کے مطابق بات ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یقتلوا من ذراری قتلۃ الحسین، ہمارے قائم جب تشریف لائیں گے تو وہ جو قاتلان حسین تھے نا ان کی نسلوں میں سے 70,000 کو قتل کریں گے۔ توجہ ہے؟ یہ روایت یہاں تک پہنچ گئی، یہاں تک منزل گفتگو آ گئی۔ اب ذرا ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں، کیا باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو ملنا درست ہے؟ سوال ہے، کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ کیا اگر باپ نے جرم کیا ہو تو بیٹے کو اس کی سزا دی جاتی ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اب یہی سوال لے کر راوی 8ویں سرکار حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام یہ سوال لے کر راوی 8ویں امام کی خدمت میں آیا، اور کیا لے کر آیا؟ چھٹے امام کی اس حدیث کو لے کر آیا، مولا یہ بتائیے کیا آپ کے جد چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ جب قائم تشریف لائیں گے تو قاتلین امام حسین کی نسلوں کو قتل کریں گے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں قد صدق جدی، خدا کی قسم میرے جد نے سچ کہا۔ اب راوی قرآن کی آیت لے کر آ گیا، یا یوں کہوں کہ قرآن ناطق کے سامنے قرآن صامت لے کر آ گیا۔ مولا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی ایک پر دوسرے کے جرم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ میں اپنی منزل تک پہنچنے والا ہوں عزیزوں، توجہ کیجیے گا۔ مولا قرآن تو کہتا ہے کہ کسی ایک پر دوسرے کے جرم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ جب آپ کے فرزند قائم تشریف لائیں گے تو قاتلین حسین کا بدلہ، ان کا انتقام ان کی نسلوں سے لیں گے؟ زبان امامت مخاطب ہوئی، قد صدق اللہ فی جمیع اقوالہ، اللہ اپنے ہر قول میں سچا ہے۔ اب جب تو نے سوال کیا ہے تو سن، اور آپ بھی توجہ سے سنیے گا، منزل تک آ گیا میں۔ کیوں قائم آل محمد قاتلین حسین کی نسلوں کو قتل کریں گے؟ میرے 8ویں مولا حکمت بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ 70,000 لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ قاتلین حسین کی نسل ہوں گے۔ کیوں قتل کیے جائیں گے؟ میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ رَضَوْا بِقَتْلِ الْحُسَيْن، کیونکہ یہ وہ نسلیں ہیں کہ جو اپنے اجداد کے کام پر راضی تھیں، اور نہ صرف کے راضی تھی، وَكَانُوا يَفْتَخِرُونَ بِهَا، ارے یہ فخر کیا کرتی تھی کہ ہمارے اجداد نے حسین کو قتل کر دیا۔ جب قائم تشریف لائیں گے تو قاتلین حسین کی ان نسلوں کو قتل کریں گے کہ جو قتل حسین پر راضی ہوں گی۔ توجہ ہے آخری شخص تک؟ آج سے زیادہ نہیں، 5 برس پہلے یہ روایت پڑھتے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ لوگ یہ سوچتے تھے وہ کون ہوگا کہ جسے یزید کے کام پر فخر ہوگا، کہ جو فعل یزید پر راضی ہوگا۔ لیکن اب
بہت سی بلیاں تھیلوں سے باہر آ گئی. جن تک بات پہنچ گئی ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بات پہنچ رہی ہے. 8ویں سرکار یہ جملہ کہنے کے بعد ایک کلی قاعدہ ہمیں دیتے ہیں. فرماتے ہیں خدا کے نزدیک، خدا کی نگاہ میں، اذا رضی شخص بفعل قوم فکأنہ قد اتی بہ. خدائی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قوم کے کسی کام پر راضی ہے تو گویا وہ خود کام انجام دینے والوں میں شامل ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے. خدا کی نگاہ میں روایت کے عجیب جملے ہیں. اگر کسی شخص کو مغرب میں ویسٹ میں قتل کیا گیا اور مشرق میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس قتل پر راضی ہے تو گویا وہ خود قتل کرنے والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. یہ الہی قانون ہے. یہی وجہ ہے نا جب ہم زیارت عاشورہ مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں تو کن کن پر لعنت کرتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلتکم. خدا اس امت پر لعنت کرے. مؤسسین کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے. خدا اس قوم کو پر لعنت کرے کہ جس نے قتل کیا، ڈائریکٹلی آقا حسین کا قتل کیا. دوسرا جملہ کس پر لعنت کرتے ہیں؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. خدا اس قوم پر لعنت کرے کہ جو اس قتل کو سنتی ہے اور اس پر راضی رہتی ہے، کہ جو قاتلان حسین سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتی. اللہ اکبر. توجہ ہے. جنہیں آج کے دور میں یزید کا جرم سمجھ نہیں آ رہا، تمام کتابوں میں یہ بات متفقہ علیہ ہے کہ خانوادہ رسالت کو قتل حسین کے بعد قیدی بنا کر شام لایا گیا، اور دربار یزید میں شہزادی کا خطبہ اس پر سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر. اب کہ جب یزید کے طرفدار پیدا ہو گئے ہیں نا، اب دنیا کو شہزادی کے اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کیسے چہرے کو بے نقاب کیا. شہزادی کے شام کے دربار کے اس خطبے کے بعد کسی کے پاس یہ مجال نہیں ہے کہ یزید کو تو معلوم ہی نہیں تھا. اگر معلوم ہی نہیں تھا تو خطبہ کیوں دیا جا رہا تھا؟ قیدی بنا کر کیوں لایا گیا؟ اگر بات واضح ہے تو شہزادی کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. لہذا یہ اسلامی قانون ہے کہ جب کوئی انسان کسی قوم کے کسی کام پر راضی ہوتا ہے تو گویا وہ اس قوم کے ساتھ شریک ہے. یہ فقط برے کاموں میں نہیں ہے، یہ اچھے کاموں میں بھی ہے. یہی تو وجہ ہے نا، یا لیتنی کنت معہم کہیے اور اہل بیت کے ساتھ ہو جائیے. اصلاً ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، تھکے نہیں ہیں تو مل کر ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. جنگ جمل. مولائے کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی، میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شریک ہو گیا اس جنگ میں. میرا ایک بھائی ہے کہ جو کسی وجہ سے یمن کی طرف مسافر ہے، اس بھائی کی بھی بڑی خواہش تھی کہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا. اللہ اکبر. مولا کا جواب سنیے گا، خدا کی قسم خوشخبری ہے ہر چاہنے والے کے لیے. یہ خدائی قانون ہے. مولا فرماتے ہیں کیا تیرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوتا؟ کہنے لگا یا علی، میرے بھائی کی بڑی خواہش تھی کہ اس جنگ میں آپ کی رقاب میں تلوار چلاتا. اب مولا مسکرا کر فرماتے ہیں تو اپنے بھائی کو تو چھوڑ دے، تیرا بھائی تو اس دنیا میں آ چکا ہے. قیامت تک آنے والے وہ لوگ کہ جو ابھی اسلاب میں ہیں، کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، قیامت آنے تک کے وہ لوگ اگر ہمارے اس کام پر راضی ہیں تو گویا ہمارے ساتھ شریک ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے. ایک اور روایت اسی قانون کی تطبیق. یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام نے غیبت کے دور کے شیعوں کو خوشخبری دی ہے. جو شخص غیبت قائم میں انتظار کر رہا ہو، کیسا انتظار؟ فقط کہنے کا نہیں، انتظار کر رہا ہو
حق انتظار ادا کر رہا ہو اور اس عالم میں ظہور نہ دیکھ پائے، دنیا سے چلا جائے، کانا کمن مع قائمنا فی فسطاتے، اس کی مثال، انتظار کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ گویا کوئی شخص ہمارے قائم کے ہمراہ ان کے خیمے میں بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے قائم آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ الہی قانون ہے جو حضرت حجت کے ظہور کے بعد بھی جاری رہے گا۔ جو جس کے فعل پر، جس کے کام پر راضی رہا، گویا انہی میں سے ہو گیا۔ اب واضح ہو رہا ہے کہ ہمیں اظہار برات کا حکم کیوں ہے؟ اللہ تعلقی کا اظہار کرو، کہیں ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج مصائب کی شب بھی ہے، آج گریے کی شب بھی ہے۔ میں منزل مصائب سے ایک جملہ کہہ کر جڑنا چاہوں گا۔ ہماری گفتگو کیا چل رہی ہے؟ حسین اور قائم اہل بیت کا ربط، قائم اہل بیت اور آقا حسین کا تعلق بہت تفصیلی موضوع ہے، بہت سارے تعلقات، ارتباطات ہیں۔ میں نے فقط ایک تعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ایک دوسرے تعلق کی طرف اشارہ کر دوں۔ قائم آل محمد نے اپنے جد حسین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرثیہ کہا کہ جس مرثیے کو زیارت ناحیہ مقدسہ کہا جاتا ہے۔ اس مرثیے میں نہ یہ کہ فقط فضائل آقا حسین ہیں بلکہ مصائب بھی ہیں، اور فضائل بھی کیسے اور مصائب بھی کیسے۔ اس مرثیے میں قائم آل محمد اپنے جد حسین کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس ایک جملے میں، اس ایک فضیلت میں آج کی شب کا سارا مصائب چھپا ہوا ہے۔ میں جملہ پڑھوں گا اور میں بار بار پڑھوں گا جب تک سامعین کے ذہنوں میں نہ اتر جائے وہ جملہ، جب تک اس جملے کا حق نہ ادا ہو جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ قائم اہل بیت اپنے جد حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، مصائب نہیں ہے وہ جملہ، فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کنتا ربیع الایتام، یہ حسین کی فضیلت میں کہا ہے۔ ایتام جمع ہے یتیم کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کنتا ربیع الایتام، ایتام جمع ہے یتیم کی، اور ربیع کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ رسول کی حدیث رمضان میں سنتے ہو نا، الرمضان ربیع القرآن، رمضان قرآن کی ربیع ہے، رمضان قرآن کی بہار ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ آقا امام زمان اپنے جد حسین کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کنچا ربیع الایتام، اے حسین آپ یتیموں کی بہار ہیں۔ تاریخ نے جا بجا یہ منظر لکھا کہ جب کوئی یتیم حسین کے پاس آ جاتا تو اب اسے اپنی یتیمی کا احساس نہیں رہتا تھا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ کنچا ربیع الایتام، اے حسین آپ یتیموں کی بہار ہیں۔ وہ مصائب تو یاد ہے نا جو محرم کی ابتدا میں آپ سنتے ہیں کہ جب راستے میں آقا حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو مسلم کی یتیمہ کو اپنے پاس بلایا۔ زیادہ عمر نہیں ہے اس بچی کی، 4 سے 5 برس کی عمر۔ حسین نے مسلم کی یتیمہ کو اپنے پاس بلایا، اپنی گودی میں بٹھایا اور محبت سے اپنا دست شفقت یتیمہ کے سر پہ پھیرا۔ مسلم کی بیٹی تھی، خاندان بنی ہاشم کی تھی، سمجھ گئی اب میرا بابا دنیا میں نہیں رہا۔ آقا حسین نے اسے ایک جملہ کہا، آج سے میں حسین ہی تیرا بابا ہوں۔ اور یہ کہہ کر شہزادی زینب کو حکم دیا۔ ذرا اس جملے کی تفسیر تو سنیے، ربیع الایتام یتیموں کی بہار ہے حسین۔
میں نے کسی اور امام کی زیارت میں، یتیموں کو علی نے بھی پالا ہے، یتیموں کو حسن نے بھی پالا ہے، یتیموں کو مولا سجاد نے بھی پالا ہے، لیکن میں نے کسی اور امام کی زیارت میں یہ جملہ نہیں دیکھا کہ کنتا ربیع الایتام، آپ یتیموں کی بہار ہیں۔ شہزادی زینب کو حکم دیا ہے، زینب ذرا اس صندوق میں سے نئی بالیاں نکال کر لے آؤ۔ علماء کہتے ہیں سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ ابھی تو میں نے مصائب نہیں پڑھے سکینہ، ابھی تو ابتدا ہے، نہیں معلوم کیسے سنیں گے۔ آج کسے پرسہ دینا ہے؟ آج ام رباب کو ان کی خالی گودی کا پرسہ دینا ہے، آج آقا حسین کو ان کی لاڈلی کا پرسہ دینا ہے، آج چچا عباس کو بھتیجی سکینہ۔ کنتا ربیع الایتام، حسین آپ یتیموں کی بہار ہیں۔ بہار میں کیا ہوتا ہے؟ پودے کھل اٹھتے ہیں۔ یتیم جب حسین کے پاس آ جاتا تھا نا تو یتیم کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، اسے اپنی یتیمی کا احساس نہیں رہتا تھا۔ سکینہ سوچتی ہوگی ارے اب میں یتیم ہوئی ہوں تو کوئی دست شفقت رکھے گا۔ ایک ہاتھ سکینہ کے سر پہ آیا، لیکن سکینہ کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ میرے چھٹے سرکار کو آپ کی یہ آوازیں بڑی پسند ہیں۔ حالت سجدہ میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا تو ان چیخوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں اٹھا۔ سکینہ کو انتظار ہوگا، ارے میرا بابا یتیموں کا بڑا خیال رکھتا تھا، اب میں یتیم ہوئی ہوں تو کوئی مجھے نئے گوشوارے پہنائے گا۔ ہاں کانوں کی طرف ایک ہاتھ بڑھا تھا، مگر پھر سکینہ کا کانوں کو چھڑانا مشکل ہو۔ نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں گا، نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ خواتین میں تابوت نکلنے والا ہے، ذرا تصور کرنا، 4 برس کی بچی کا تابوت ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال بچے، کیا وزن ہوگا تابوت کا؟ ابھی مجھے مصائب پڑھنے ہیں، حسین کی یتیمہ کے مصائب ہیں، اس سکینہ کے مصائب ہیں، اس سکینہ کے مصائب ہیں، جملہ سن کے رونا، اس سکینہ کے مصائب ہیں کہ جسے زندگی میں بابا پر رونے نہیں دیا گیا۔ جب دیکھتی ہوگی نا آپ کو، پھوپھی سے پوچھتی ہوگی پھوپھی یہ کس پر رو رہے ہیں، پھوپھی بتاتی ہوگی سکینہ یہ تیرے بابا حسین پر رو رہے ہیں، سوال کرتی ہوگی پھوپھی اماں انہیں تو کوئی تماچے نہیں مارتا۔ بس عزیزوں آپ نے خوب گریہ کر لیا، آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔
خدا کسی کو ایسا یتیم نہ کرے جیسے سکینہ یتیم. آخری جملے اور زحمتیں تمام. قید خانے میں یہ بچی اکثر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. شاید یہی 13ویں کی شب تھی کہ جب یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی. جب آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوئی تو چیخ کر اپنے بابا کو یاد کیا. سید سجاد نے پوچھا، میں مقتل کے جملے سناؤں گا اور زحمتیں تمام. بس مجھے معلوم ہے زیادہ طاقت نہیں ہے سننے والوں میں اب رونے کی، لیکن سکینہ کا ماتم کر رہے ہو. آدھی رات میں اٹھی، مقتل کے جملے. چوتھے امام نے پوچھا، بیٹی سکینہ، بہن سکینہ، کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی. عالم خواب میں نے دیکھا میرا بابا میرے پاس آ رہا ہے. نہیں عزیزوں، سن کر رونا. کیفیت کیا تھی؟ وَكَانَ أَبِي مُضْطَرِبًا اضْطِرَابًا شَدِيدًا. میرا بابا شدید مضطرب تھا، مجھے اپنے گلے سے لگانا چاہتا تھا کہ میں نیند سے بیدار ہو گئی. مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. سکینہ کے گریے کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ پورے زندان شام میں کوہرام مچ گیا. لعین کی نیند خراب ہوئی. کون رو رہا ہے؟ میں سارے مصائب چھوڑتا جا رہا ہوں. سکینہ کو بابا کا سر دے دو. قید خانے میں چند لعین ایک تشت لے کر داخل ہوئے. تشت پر ایک رومال ڈھکا ہوا ہے. بچی نے جب منظر دیکھا تو ایک حسرت بھری نگاہوں سے پھوپھی کو دیکھا. پھوپھی اماں، میں نے ان سے کھانا تو نہیں مانگا تھا، مجھے تو بابا کے پاس جانا. دشت پر سے رومال کو ہٹایا گیا. سکینہ نے بابا کے سر کو گودی میں لے لیا. آخری جملے، زحمتیں تمام. ننھی بچی کی گود، بابا حسین کا سر. سکینہ اپنے لبوں کو بابا کے نزدیک لے گئی اور ایک مرثیہ پڑھا. مرثیہ سننا. رونے کا حق ہے عزاداروں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. خدا کسی کے بچوں کو یتیم نہ کرے. مجھے 2 جملے پڑھنے دیجئے پھر رونا، سن کر رونا. بابا کے سر کو گود میں لے کر بچی نے ایک مرثیہ پڑھا ہے. خدا کی قسم میں اور آپ مرثیہ حسین پڑھیں، ہم کیا پڑھیں گے کہ جو بچی نے مرثیہ پڑھا ہے. 4 جملے بچی نے بابا کو کہے اور پھر زحمتیں تمام. بابا کو گودی میں لیا، پہلے بابا کو بوسہ لیا اور کہنے لگی، بابا من الذی قطع وریدک. بابا کس نے آپ کی شہرگ حیات کو کاٹ ڈالا؟ بابا من الذی خذبک بدماء. سن کر بابا کس نے آپ کے چہرے کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ تیسرا جملہ، بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم کر دیا؟ آخری جملہ سکینہ کا،
من للیتیمۃ حتی تکبر، بابا آپ کے بعد سکینہ کو کون پالے گا؟ یہ جملے کہے مقتل کے جملے، زحمت تمام سر کو پیٹ کے ام رواب کو پرسا دینا، زحمت تمام بہت گریہ ہو گیا، یہ جملے کہے مقتل کے جملے، فوضعت فمہا علی فم ابیہا، ننھی بچی نے اپنے سوکھے ہونٹ اپنے بابا کے زخمی ہونٹوں پر رکھ دیے، زندان میں خاموشی چھا گئی، سید سجاد نے شانہ ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے ہی پیار سے رکھتے ہیں ہاتھ کو سر پہ، مگر حسین کی بیٹی کے چھن گئے گوہر۔ ارے سبھی یتیم کو دینے دلاسا آتے ہیں، مگر سکینہ کو درے لگائے جاتے ہیں۔ یتیم بچوں پہ ہوتی نہیں کوئی سختی، مگر حسین کی بیٹی تمانچے کھاتی رہی۔ یہ 14 صدیوں میں ایک بار بھی نہیں دیکھا، ارے کسی یتیم پہ بادے پدر ستم یہ ہوا۔ رسن میں باندھا ہے دامن جلا اسیر ہوئی، سکینہ پانی کی ایک بوند کو ترستی رہی۔ پلایا جاتا ہے غش میں یتیم کو پانی، یتیم بچے کو آغوش میں سلاتے ہیں، نہ یہ کہ نیزہ چبھا کر اسے جگاتے ہیں، قرار دیتے ہیں ممکن ہو جس قدر اس کو، نہیں دکھاتے ہیں بابا کا اپنے سر اس کو۔ ارے بہت سکون میں رکھتے ہیں زندگی اس کی، مگر حسین کی بیٹی تمانچے کھاتی رہی۔ یتیم بچوں کو احساس سمجھا جاتا ہے، انہیں تو دور اندھیروں سے رکھا جاتا ہے، قدم قدم پہ سبھی ساتھ اس کے رہتے ہیں، تشفی کرتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں، نہ ہونے دیتے ہیں محسوس بھی پدر کی کمی، مگر حسین کی بیٹی تمانچے کھاتی رہی۔ اور
اور جو کم سنی میں ہی بچہ یتیم ہو جائے تو اپنا ہو یا کوئی غیر ہو چلائے، دکھایا دل جو کبھی ہو تو معذرت کرنے چلے ہی آتے ہیں دشمن بھی تعزیت کرنے، یتیم بچوں سے آخر ہو دشمنی کیسی، مگر حسین کی بیٹی تماچے کھاتی رہی، اور سکینہ بی بی کا سلمان و زین ہو ماتم، یتیم ہونے سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی غم، ارے رہے نہ باپ تو دنیا میں کچھ نہیں رہتا، تڑپ تڑپ کے ہی بچہ ہے باپ کو روتا، کوئی یتیم جو روئے، کوئی یتیم جو روئے نہیں ہے پابندی، مگر حسین کی بیٹی تماچے کھاتی رہی، مگر حسین کی بیٹی تماچے کھاتی رہی، شبیر کی بیٹی کو اس طرح ستاؤ، روئے تو نہ رونے دو، نہ روئے تو رلاؤ، ارے صابر کی یہ بیٹی ہے ستم سارے سہے گی، کچھ ایسا کرو جس سے یہ زندہ نہ رہے گی، عباس کا لاشا اسے لے جا کے دکھاؤ، اور اس طرح سے دشوار کرو بچی کا جینا، ایک بوند بھی پانی سے پینے نہیں دینا، گھوڑوں کو پلا دو اسے دکھلا کے باؤ، روئے تو نہ رونے دو، نہ روئے تو رلاؤ، اور کانوں سے گوہر چھین کے دامن کو جلا دو، نیند آئے تو جلتی ہوئی ریتی پہ سلا دو، اور جب سونے لگے تو اسے کانٹوں پہ چلاؤ، ماتم حسین۔